جی السلام علیکم، میں روف کلاس اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو ان دوستوں کو کہنا تھا جو نئے چینل پہ آتے ہیں، اگر وہ سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آپ کی دفعہ پورا ایک ہفتہ کی چھٹی رہی ہے اور میرے پروڈیوسر صاحب اور میرے ڈائریکٹر صاحب دونوں مجھ سے ناراض ہیں۔ وہ کہتے ہیں سست آدمی ہیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے وی لاگس کریں، آپ یوٹیوب چینل کو ایکٹیویٹ کریں، کیونکہ ان دونوں کا یہ خیال ہے، مہت کا اور سلمان کا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ جو ہے نا یہ روز کا کام ہے، روز کی دکان کھولنی پڑتی ہے روز کی۔ اگر گاہک آئے گا آگے سے، آپ کی دکان بند ہوگی نا، وہ مطلب مذاق میں کہتے ہیں دکان بند ہوگی تو اگلی دکان پہ چلا جائے گا، پھر وہ اگلے دن آپ کی دکان کو چیک نہیں کرے گا، اسی دکان پہ جائے گا جو صبح 7 بجے 6 بجے کھلی ہوئی تھی۔ تو ان کا یہ کہنا ہے جناب یہ بھی آپ کا یہ جو ہے نا یہ نئی ایجز ہیں اور یہ نئی ریکوائرمنٹ ہیں، تو آپ کو لہٰذا ڈیلی جو ہے نا اپنی دکان کھولنی پڑتی ہے، نہیں کھولیں گے تو گاہک وہ نہیں آئیں گے۔ بہرحال ایک ہفتے کی اچھا میرا ایک اپنا رہتا ہے، میں کہ چلیں کوئی سردیاں تھیں تھوڑا سا کوئی وہ ایشو بھی، روز بھی آپ لوگ بھی سم ٹائم آئی فیل کہ ایک ہی شکل دیکھ دیکھ کے ملی جلی باتیں سن کے آپ لوگ بھی تنگ ہو آ جاتے ہوں گے۔ تو میں نے کہا تھوڑا سا بریک جو ہے نا اپنے ویورز کو بھی دیا جائے، وہ بھی تھوڑا سا کوئی ہفتے کہ وہ کہتے ہیں کسی کو کوئی بندہ مس تو کرے نا کہ یار کدھر گیا بندہ، اور کسی نے مس نہیں کیا۔ سو اس کا مطلب یہ ہے خام اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے دنیا چلائی ہوئی ہے، یا وہ اگر کہتے ہیں گئے کی طرح ہم نے اپنے اس پہ سینگوں پہ پوری اس کو اٹھایا ہوا ہے، ارتھ کو زمین کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو ایسی ویسی کوئی بات نہیں، کوئی یا ناگزیر ہوتا ہے تو نہ کسی کا کوئی آنے جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ بہرحال ان لائٹر موڈ یہ ساری چیزیں آپ سے میں کہہ رہا تھا۔ آج کی جو سٹوری آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے والے، میں سے تو بہت کچھ ہوا ایک ہفتے میں جن پہ بات ہو سکتی تھی، لیکن جو ہو گئی گزر گئی سو گزر گئی۔ کہ پاکستان از اے ویری انٹرسٹنگ کنٹری، یہاں پر ایک نیا دن، ایک نیا ایشو، نئی خبر، جتنی خبریں ویسے پاکستان میں نکلتی ہیں نا روزانہ کی بنیاد پہ، میرا نہیں خیال دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتی ہوں گی۔ دنیا بھر سے جرنلسٹ آتے ہیں یہاں پہ، کچھ 2-3 سال گزارتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی واپس جا کے بیسٹ سیلنگ بکس لکھتے ہیں اور اندرونی کہانیاں لکھتے ہیں۔ ہمیں تو کوئی نہیں بتاتا ہوتا، یہ ہمیں زبردستی ادھر ادھر سے کوئی منت ترلے کر کے خبریں نکلوانی پڑتی ہے۔ لیکن گورا آ جائے وہاں سے یا گوریا آ جائے، اس کے سامنے سارے بچھے جاتے ہیں، پولیٹیشینز، آپ کے ہماری سول ملٹری بیوروکریسی، صحافی، اندرونی خبریں، سب کچھ بتائیں گے۔ اب کتابیں تو بڑے حیرانی ہوتے ہیں، اچھا یہ سب کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا تھا، ہمیں نہیں پتہ، ان گوروں کو سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ خیر، کمنگ ٹو دا پوائنٹ، آج کی خبر سے شروع کرتے ہیں۔ آج کی جو بڑی خبر ہے وہ سینٹ کی تھی، جو بل پاس کیا انہوں نے، اس کے جو فالو اپ کے طور پر یوسف گیلانی صاحب جو سابق پرائم منسٹر اور اس وقت وہاں پہ اپوزیشن وہ لیڈر ہیں، انہوں نے ایک ایکسٹرا آرڈنری اسٹیپ لیا ہے، اور انہوں نے اپنا جو یہ ان کا ریزگنیشن تھا وہ بھیج دیا، پارٹی کو بھیج دیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ استعفیٰ لے لیں، میں اس مزید کنٹینیو نہیں کر سکتا سینٹ میں ایز اپوزیشن لیڈر کے طور پر، اور اس کو بڑی بریکنگ سٹوری کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ اور خاصا وہ گیلانی صاحب کا میں ابھی ان کا سن رہا تھا، ان کا انٹرویو سن رہا تھا، بڑے ہرٹ تھے، بڑے ڈپریس تھے، اور وہ عمومی طور پر میں ان کو جانتا ہوں بڑے عرصے سے، ان کو کلوزلی دیکھا ہوا ہے میں نے۔ وہ اتنا سیاسی آدمی ہے، وہ اتنا ہرٹ ہوتے نہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سیاست میں چاقو چھریاں مارنا، کسی کو آگے پیچھے کرنا، یہ چلتا ہے سارا۔ سو کبھی آپ ایک دوسرے سے افینڈ نہیں ہوتے یا کسی سے آپ تو وہ نہیں ہوتے، لیکن لگتا یہ کہ اس کی دفعہ جو ان کی گفتگو سنی ہے میں نے، وہ اس سے ہرٹ لگ رہے تھے، اور بڑا انہوں نے الفاظ کہے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا جناب کہ مجھے اپنے کہ جو میرے مخالفین تھے انہوں نے میرے پہ اٹیک کیا ہے، میرے پہ تنقید کی ہے کہ شاید میں وہاں سے ملتان سے جان بوجھ کر نہیں آیا، اور میں نے حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو وہ دیا ہے، میں نے موقع دیا ہے کہ وہ جو ہے نا میرے ایک ووٹ کی وجہ سے نا، جو برابر ہو گئے تھے ووٹ، اور اس میں ایک ووٹ کی وجہ سے پھر چیئرمین سینٹ صاحب نے اپنا ووٹ جو حکومت کے حق میں ڈالا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں سولڈ آؤٹ کر کے ہوں، یا میں نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یا ہماری پارٹی کے کہنے پہ میں نے اسٹیپ کیا ہے، ڈچ کیا ہے، شاید پوزیشن کو ڈچ کیا ہے۔ سو انہوں نے کہا جی میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ چلے مخالفین تو جو کہتے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں، ان کا بنتا ہے، لیکن ان کا یہ تھا کہ جو دوست تھے وہ خاموش رہے، وہ چپ رہے، انہوں نے مجھے ڈیفینڈ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی شاید وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں نے کوئی ڈیل ماری ہے، سولڈ آؤٹ کیا اور میں بھی بک کیا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے اس بات کی تکلیف ہے، پھر وہ کہتے ہیں مجھے اس پہ ہارٹ ہوں زیادہ تکلیف ہے۔ سو اب اس میں سوال، اس میں 2-4 اس میں چیزیں آتی ہیں جو بڑی میرے خیال انٹرسٹنگ ہیں، جن پہ بات کرنے والی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بل آیا ہے، اس کا جو آئی ایم ایف نے پاس کروایا ہے سارا، وہ منی بل کہہ لیں یا اس سے پہلے وہ آیا تھا یہ اسٹیٹ بینک کا، اس کے پیچھے کون ہے؟ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے کہ ہو آر دیز پیپل کے جو پش کر رہے تھے اور کیوں کر رہے تھے۔ میری حکومت کے 2-3 لوگوں سے بات ہوئی ہے، اور اس پہ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اتنی انٹرسٹ کیوں تھی؟ اگر سارا ملک یہ کہہ رہا ہے
सपोज सारे से मुराद है, बड़ी तादाद में मीडिया भी कह रहा है, सिविल सोसाइटी भी कह रही है, पार्लियामेंट के अंदर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, अपोजिशन की बहुत बड़ी तादाद है, वो ये कह रही है कि मत करें, नहीं होना चाहिए। तो फिर ये कौन इसको कराना चाहता है? मतलब एक तो हुकूमत है, तो दूसरा पूछा ये भी साथ उसमें जा सकता है, मतलब गिलानी साहब जो है, मैं हमेशा आपको पता है उन पर बड़े सारी मैंने तनकीद भी की है और उनकी बहुत सारी चीज़ें मैं लिखता भी रहा हूँ, बोलता भी रहा हूँ, वेरी काइंड ऑफ हिम के उन्होंने मुझे हमेशा डाइजेस्ट किया और कभी उन्होंने गिला शिकायत नहीं किया। हालांकि अगर मैं उनकी जगह होता और वो जर्नलिस्ट होते और मेरे पे इतनी सारी चीज़ें लिख रहे होते या बच्चों पे लिख रहे होते, तो शायद मैं उनसे दोबारा शायद हाथ मिलाते हुए, इंसान हूँ क्या कहें होता है, तो शायद मैं वो तल्लुकात ना रख पाता। लेकिन द क्रेडिट गोज़ टू जेंटलमैन कि उन्होंने हमेशा ये मेरी तनकीद को और मेरी बातों को डिजेस्ट भी किया और कभी उन्होंने कोई शिकन तक भी माथे पे नहीं लिया। हालांकि आई बिन वेरी बिटर, और मैं उन्हीं के भले की बातें करता था। मुझे क्या उससे होना था कि जनाब कि आपके दौर हुकूमत में करप्शन नहीं होनी चाहिए, आपकी फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी उस पर चीज़ें आती हैं, आप पे उंगलियाँ उठती हैं, आपके बच्चों पे उठती हैं। कई दफ़ा मैंने बातें उनके मुंह पे की हुई हैं, बल्कि कलीम इमाम साहब यहाँ पे आईजी रहे हैं, आपको पता है मोटर वे के रहे हैं, आईजी सिंध रहे हैं, वो चीफ उनके वो सिक्योरिटी ऑफिसर थे, उनके सामने एक दो दफ़ा मैंने बात की थी। मैंने कहा अपने बच्चे जो हैं इनको ज़रा थोड़ा समझाएं, ये बहुत ज़्यादा इनकी खबरें आ रही हैं, स्टोरीज़ आ रही हैं, स्कैंडल आ रहे हैं, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, एक अच्छा इमेज जो है ना वो छोड़ कर जाएँ। तो ये उसके गवाह हैं जो मैं उनके मुँह पर बातें की हुई हैं। तो वो अगर मैं एक और भी बात कहता हूँ कि यूसुफ गिलानी साहब जो हैं, अगर वो इनमें ना पढ़ते, करप्शन स्कैंडल्स की स्टोरीज उन पे ना आती जो आई, अनफॉर्चुनेटली बहुत कुछ होता, ही माइट हैव बीन रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स, मेरा ये ख्याल है। और मैं ये बात मैंने लिखी भी है, बोली भी है, कई दफ़ा कही भी है सारी, क्योंकि उनमें एक उसका मैसिव एक्सपीरियंस था, पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस था। उन्होंने स्पीकर के तौर पर वो बड़े, अगर आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में बड़े इफेक्टिव स्पीकर थे। प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बहुत सारी चीज़ों पे डट गए थे। 2-3 तकरीरें उनकी बड़ी मशहूर ज़मानत थी, जो उन्होंने स्टेट विद इन स्टेट की बात की थी कि नहीं बनने देंगे। जब उन्होंने जनरल क्यानी आर्मी चीफ थे, उस पर उन्होंने डायरेक्ट मेमो गेट में जवाबात जमा करवा दिए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर उन्होंने रिएक्ट किया था। चाइनीज़ अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि ये उन्होंने हमारे आर्मी चीफ ने गलत गैर कानूनी काम किया है, कि उन्हें चाहिए था कि डिफेंस मिनिस्ट्री के ज़रिए जवाबात दाखिल होने चाहिए थे, डायरेक्ट जमा करवा कर उन्होंने इसको वो किया। उस पर क्यानी साहब खासे अफेंड हुए थे और जरदारी साहब कुछ कहते भी लगी थी। उसामा बिन लादेन का आपको याद होगा, उस पर उन्होंने कहा था गिलानी साहब ने कि जनाब के ये उनका कहना था, हमने कहा जी ये पता करें उसामा बिन लादेन यहाँ पे कैसे आया था, तो ये कहते हैं कि आपने अमेरिकन को वीज़े क्या आपने कैसे दिए, तो हम उनसे पूछते हैं उसामा बिन लादेन जो वीज़े लेकर पाकिस्तान में ठहरा हुआ था। सो उनकी जो 2-3 तकरीरें थी वो बड़ी इंतहाई इफेक्टिव शानदार तकरीरें थी। और नवाज शरीफ साहब उस तरह की कोई तकरीर मेरा ख्याल उनका रिकॉर्ड पे नहीं है। जब आपको याद होगा डॉन लीक्स आई थी तो वो वहाँ पे ठुस हो गए थे, बैठ गए थे। फिर और उस वक्त एक टेप आई थी उसमें ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब की वो जो टेप थी जिसमें मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने कहा था, BBC को इंटरव्यू दिया था कि हमारे पास टेप हैं, वो रिज़ाइन ले लिया था। सो नवाज शरीफ साहब के क्रेडिट पे इस तरह की तकरीरें नहीं है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब वो कह सकें जी मैंने बड़ा टेक ऑन किया था। गिलानी साहब की 2-3 इस तरह की स्पीचेस भी हैं और डिफेंस नज़र आते हैं। लेकिन बात वही है कि फिर इस तरह की चीज़ें जब आप कर रहे होते हैं तो फिर देन आपको होलियर देन पोप की पोजीशन लेते हुए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फिर आप अपनी फैमिली में या अपने ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम नहीं लगने देते, विच वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये बातें क्योंकि लिख भी चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ, उनके मुंह पे भी मैं कह चुका हूँ, सो आई एम रिपीटिंग हियर। सो कमिंग टू द पॉइंट, ये गिलानी साहब को हमेशा से जितना मैं थोड़ा सा जानता हूँ उनमें ये शौक़ रहता है कि मैं कोई ऐसा काम करूँ, कोई नई चीज़ करूँ जिससे लोग जो है ना मुझे अप्रिशिएट करें और उसके लिए वो लोग होते हैं बल्ले बल्ले वाली बात करें। एक हर पॉलिटिशियन में मेरा ख्याल है ये ख्वाहिश होती है, हर बंदे में होती है। सो उनका जो स्टेप है अगेन ये उनका मेरा ख्याल है ये उन्होंने एक तरह के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को जहन में रखा है कि अगर मेरे ऊपर अपोजिशन तनकीद करे जिनके वोटों से मैं बना हूँ तो फिर मुझे कोई राइट नहीं बनता कि मैं उनको लीड करूँ अगर वो समझते हैं कि मैंने कोई इस तरह की डील की है। और मेरे को सादिया अब्बासी साहबा ने बड़ी अच्छी तकरीर की है उन्होंने वहाँ पे सेनेट में, जो गिलानी साहब को उन्होंने एक तरह की कंसोलेशन की उन्होंने कोशिश की है। और गिलानी साहब का फैसला भी ठीक है इन द सेंस कि जब आप उनके वोट से बने हैं, उनको अपोजिशन ने वोट दिए हैं, मतलब उसमें सारी जमातें हैं और आपको चेयरमैन के ओहदे तक लेकर गए हैं, अगर वो ये समझते हैं कि हमारे लीडर ने अपोजिशन लीडर ने हमारे साथ धोखा किया है तो फिर गिलानी साहब तो उनका एतमाद लूज़ कर चुके हैं। फिर देन ही हैज़ टेकन द राइट कोर्स एंड डिसीजन। लेकिन लगता ये है कि वो अपनी पार्टी से वो अफेंड है, अपनी पार्टी से हर्ट फील कर रहे हैं कि जो उन्होंने बात की है कि जनाब कि मुझे उन्होंने एक प्रोवर्ब उन्होंने कोट किया कि जनाब कि मुझे उससे तकलीफ़ नहीं है कि मेरे दुश्मनों ने मेरे बारे में क्या कहा है, मुझे अपने जो दोस्त हैं उनके साइलेंस पे उन पे तकलीफ़ हुई है। और ये भी गिलानी साहब पे
میرا خیال ہے ان کے لیے بڑی ایک ان کی بگ اچیومنٹ تھی کہ کئی سالوں تک وہ ڈمپ رہنے کے بعد ڈسکوالیفائی رہنے کے بعد دوبارہ آئے اور انہوں نے میسو ایک وکٹری جو ہے انہوں نے سینیٹر کے طور پر کلیم کی، اور اس کے بعد اپوزیشن نے ان کو چیئرمین سینٹ کے لیے انہوں نے وہ کیا، اور اگر وہ 8 ووٹ جو تھے اگر ان کو اس دن نہ ریجیکٹ کیا جاتا تو وہ چیئرمین سینٹ ہوتے۔ ابھی بھی میرا خیال ہے شاید وہ اس نے جو فیصلہ جو ہے وہ ہائی کورٹ نے اس کو ریزرو کیا ہوا ہے، وہ جو اس پہ گئے تھے کہ یہ 7 ووٹ جو ہے نا ہمارے کاؤنٹ کیا ہے، جس ابھی بھی شاید ہو سکتا ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ کسی وقت فیصلہ آ سکتا ہے۔ اب اس کا کوئی نہیں پتہ وہ کیا فیصلہ آئے گا، لیکن انہوں نے اپنے تئیں ایک شارٹ مار کے جو ان پہ تنقید ہو رہی تھی اس پہ ٹویٹر پہ اور ساری چیزوں پہ، اس کا رخ انہوں نے بڑی حد تک انہوں نے بدل دیا ہے اس پہ۔ اور میں ان کا دیکھ رہا تھا، مظہر عباس صاحب کا دیکھ رہا تھا ٹویٹ، انہوں نے کل پرسوں میں بات کی تھی کہ گیلانی صاحب جو ہیں اس ڈباکل کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ وہ تو اس کی ذمہ داری اس کی قبول کرتے ہوئے وہ استعفیٰ دیں، ان کا تھا۔ تو آج بھی تو میرا خیال گیلانی صاحب ہیز ٹیکن دا رائٹ روٹ، انہوں نے استعفیٰ دے کے بالکل صحیح کیا ہے کہ اپوزیشن اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب لاسٹلی یہ ہے کہ کیا یہ بل جو ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، میڈیا بھی کر رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو رجسٹ کرنا یا ان پہ بیٹھ کے ملکی مفادات کی بات کرنا، یہ اپوزیشن کا کام ہے صرف، جو کہ اپوزیشن ہمیشہ اس میں اقلیت میں ہوتی ہے۔ ہم بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو روک لیں، اب اپوزیشن اس کو روک کر دکھائے۔ اب سوال یہ کہ اپوزیشن کیسے روکے؟ اگر اکثریت میں ہے تو خود حکومت بنا لے، وہ عدم اعتماد لے آئیں، وہ اپنا وزیر اعظم لے آئیں، اپنا دوسرے کی اس میں لے اسپیکر لے آئیں یا وٹ ایور، یا اس چیئرمین سینٹ لے آئیں، وہ وہاں پہ اگر آپ اکثریت نہیں، ابھی بھی یہ بل جو ہے اگر یہاں پہ سینٹ میں ہو بھی جاتا، بلاک ہو جاتا، تو انہوں نے اس کو جوائنٹ پارلیمنٹ کا انہوں نے سیشن بلا لینا تھا، جیسے پہلے بھی 33 بل انہوں نے پاس کروا لیے، یہ بھی کرا لینے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا، اپوزیشن کا ایک مارل بوسٹنگ ہوتی، لوگوں کو لگتا کہ شاید ہمارے لیے انہوں نے بلاک کیا ہے، 1-1.5 ہفتے کی وہ ڈیلے اس میں ضرور ہو جاتی۔ یہ بل ہونا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو کون پوچھ کرا رہے ہیں؟ میری بھی وہاں سے بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے بڑے اہم لوگوں سے، وہ یہ سارا اشارہ پنڈی کی طرف کرتے ہیں جی، کہ پنڈی کی طرف سے سارا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا بل آپ منظور کریں، اسٹیٹ بینک کو وہ دیں، ان کو اٹانومی دیں جیسے آئی ایم ایف چاہتا ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اکانومی کو اگر آپ نے امپروو کرنا ہے، اسٹیبلائز کرنا ہے، تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا، نہیں تو آپ کو روپیز جو ہے وہ گرتا جائے گا۔ اور اگر یہ نہیں ہوا تو آئی ایم ایف پروگرام سے ہم نکل جاتے ہیں تو ڈالر جو اس وقت آپ کا 175-76 پہ پہنچا ہے مارکیٹ میں، 180 کے قریب ہے، یہ پھر آپ کا یہ خدا نہ خاصہ 200 روپیے سے اوپر کراس کر جائے گا۔ اور آلریڈی ہمارے بجٹ جو ہے، آپ نے حفیظ پاشا صاحب کو سنا ہوگا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا اس آرمی کا بجٹ جو ہے 55% ہم بارنگ کر رہے ہیں اور 45% لوکل ریسورسز ہیں۔ سو اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس پہ بہت سارا داؤ لگا ہوا تھا، ساری مطلب وہ لگی ہوئی تھی، داؤ پر لگی ہوئی تھی چیزیں کہ اگر یہ بل نہیں ہوتا اور آئی ایم ایف سے ہمیں آ کے $1 ارب نہیں ملتا تو پھر تو ہمارے بہت بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور ہماری اکانومی جو آلریڈی ویک ہو رہی ہے وہ مزید ویک ہوگی۔ سو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہونا بہت ضروری تھا۔ سو یہ پوچھ جو تھا یہ صرف کہ اس کی حکومت کی طرف سے نہیں آ رہا تھا، بلکہ مجھے یاد آیا کہ حکومت نے پچھلے اس کیبنٹ اجلاس ہوا ہے تو عمران خان صاحب نے اس کیبنٹ اجلاس میں باقاعدہ اس بل پر بات کی ہے، اور انہوں نے MNAs وغیرہ یا اپنے وزیروں کو پھر کہا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ اس کو منظور کرانے کی کوشش کریں، ساری انہوں نے ایکسپلین کیا، اعتماد میں لیا۔ سو سوال یہ ہے کہ اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے، مطلب ہے کہ یہ بل ہونا بہت ضروری ہے، اور جس پہ وہ تنقید آ رہی ہے، تو کیا سارا ٹھیکہ جو ہے، میں ویسے بات کر رہا ہوں، اپوزیشن کے کندھوں پہ بوجھ آتا ہے کہ انہوں نے روکنا ہے؟ یہ جو پارلیمنٹ میں اور بیٹھے ہیں 176 MNAs نے پاس کیا یا وٹ ایور نمبر نے، یا پھر سینٹ میں انہوں نے ایک ووٹ کی اکثریت سے کر لیا ہے، ان لوگوں کو ذمہ داری نہیں ہے؟ یا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اس ملک کے مفادات کیا ہیں، یا اس ملک کی غلامی، یا ملک کو بیچا جا رہا ہے، ملک کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے؟ ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ ویسے باقی لوگوں سے ہم کیوں نہیں سوال پوچھ رہے؟ میں یعنی آسکنگ کہ حکومت کے 176 لوگوں سے ہم نے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ لوگوں نے بل کیسے پاس کیا؟ اگر یہ مطلب اتنی بڑی تعداد میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک کے خلاف دشمنی ہے اور ہم اپنی آزادی جو ہم نے بیچ دی ہے، ہم سینیٹرز کے، ان سینیٹر نے جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ ڈالا، ان سے ہم کیوں نہیں پوچھ رہے؟ سو یہ چیزیں حکومت کو بھی تھوڑا سا لینا چاہیے نا، برڈن لینا چاہیے نا، یا پھر آپ اس میں مانیں کہ حکومت سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ اکثریت ہے، ووٹ ہے جمہوریت میں، پھر یہاں پر آ کے اسی طرح ہوتا ہے۔ سو حکومت کے اندر کوئی آواز اٹھانے کی کوشش کرے تو نور عالم صاحب کی طرح شوکاز نوٹس دے دیے جاتے ہیں، ان کو ڈرا دیا جاتا ہے۔ سو یہ حکومت جو ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ان کا مشترکہ ان کی وہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے بغیر اس وقت پاکستان کا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا، اکانومی ہماری وہ نیچے آ جائے گی۔ بہرحال
جو بھی ہے نیچے ہے، آگے ہے، اوپر ہے، وہ تو بعد کی دیکھیں گے۔ گیلانی صاحب نے کم از کم میرا یہ خیال ہے انہوں نے صحیح روٹ لیا ہے، اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اٹ مسٹ بی اپریشیٹڈ کہ جمہوری ملکوں میں، جمہوری پارلیمنٹ میں یہی کچھ ہونا چاہیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ناکام رہے ہیں کسی بل کو روکنے میں، یا آپ کسی وجہ سے نہیں آ سکے وہاں سے، اور آپ پہ شک کیا ہے اور آپ کے ووٹرز نے شک کر دیا ہے کہ نہیں جناب کہ آپ نے کوئی سیکرٹ ڈیل کی ہوئی تھی، تو میرا خیال ہے ہی ہیز ٹیکن دا رائٹ روٹ۔